حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. اے مولا دا پیارا کالی کملی والا، ہے مولا دا پیارا کالی کملی والا، تے سب دا سہارا کالی کملی والا، تے سب دا سہارا کالی کملی والا، ہے مولا دا پیارا کالی کملی والا. خدا اپنی رحمت عطا فرمائی، محبت نبی دی آ دل وچ سمائی. خدا اپنی رحمت عطا فرمائی، محبت نبی دی آ دل وچ سمائی. کرے تلقلما طیب قلب دی صفائی، بیچارے دا چارا کالی کملی والا، بیچارے دا چارا کالی کملی والا، تے سب دا سہارا کالی کملی والا. جے ظاہر محمد دا
ਨਾ ਨੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾ ਨੂਰ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਵੀ ਨਾ ਫਿਰ ਯਾਰੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਯਾਰੋ ਇਹ ਜ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਹਾਂ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ ਨਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਹਾਂ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ ਨਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਚਮਕਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੌਲਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ میرے آقا دے در جو دشمن بھی آیا میرے آقا دے در جو دشمن بھی آیا خلق نال اس نو بھی کلمہ پڑھایا خلق نال اس نو بھی کلمہ پڑھایا تے دنیا چھڈا حق دا دوست بنایا تے دنیا چھڈا حق دا دوست بنایا کرے دور اندھارا کالی کملی والا تے مولا دا پیارا کالی کملی والا ہے سب دا سہارا کالی کملی والا کرے جو محمد دے در دی غلامی کرے جو محمد دے در دی غلامی مٹے اس دے دل تھی علم غم تمامی ملے اس دے دل تھی علم غم تمامی ملے اس نو تو جگ دے وچ شاد کامی ملے اس نو دو جگ دے وچ شاد کامی وکھاوے نظارہ کالی کملی والا ہے مولا دا پیارا کالی کملی والا تے سب دا سہارا کالی کملی والا طلبگار ہو کے ہنی فرض کردہ طلبگار ہو کے ہنی فرض کردہ میں آقا دے در دے غلاماں دا پردہ میں آقا دے در دے غلاماں دا پردہ کراں عرض درشن ملے دل بردا کراں عرض درشن ملے دل بردا ہے میرا سہارا کالی کملی والا ہے مولا دا پیارا کالی کملی والا تے سب دا سہارا کالی کملی والا ہے سب دا سہارا کالی کملی والا. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خدا تاجدار بطحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک
بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیۃ الاسلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، قرآن پاک کا 26واں پارہ سورہ قاف کی 16 نمبر آیت اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور ضرور تحقیق بے شک ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم جب انسان کو پیدا کرنے والے ہیں، انسان کی تخلیق فرمانے والے ہیں، تو پھر ہم جانتے ہیں کہ انسان کا نفس انسان کو کن وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے۔ انسان کا نفس انسان کو کن اندیشوں اور وسوسوں کا شکار کرتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کے شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب، انسان کی رگے جان سے زیادہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم اس کے قریب۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ میں انسان کے ساتھ اپنی قربتوں کا بیان کیا ہے۔ قرآن پاک میں 3 جگہ پر اللہ رب العزت نے اپنی قربت کا اعلان کروایا۔ ایک مقام پر حضرت صالح علیہ السلام کی زبانی، یہ سورہ ہود ہے جس کی 61 نمبر آیت، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم سمود کی طرف انہی کے اسی قوم میں سے ایک اپنے برگزیدہ بندے صالح کو بھیجا، اور حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ هو انشأکم من الارض، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ یہاں لفظ نشأت استعمال کیا گیا، انشأکم، تمہیں اس نے زمین سے پیدا کیا، اور یہ لفظ نباتات کی تخلیق کے لیے بولا جاتا ہے۔ جڑی بوٹیوں، پودوں کی تخلیق اور پرورش کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو جس طرح اللہ رب العزت نے ایک بیج کو زمین کے اندر پردوں میں چھپا لیا، پھر مٹی نے اس بیج کو اپنے اندر فنا کا مقام عطا کیا، اور وہ بیج زمین میں مٹی کے اندر یوں مٹا، اس طرح اس نے اپنے ذات کو، اپنی ہستی کو مٹایا کہ اگر اس وقت کوئی کھود کر دیکھے تو اسے بیج کا وجود نہیں ملے گا، اسے صرف مٹی ہی نظر آئے گی، گویا کہ مٹی میں وہ مٹی ہوگی۔
جب مٹی نے اسے مٹایا، فنا کی منزل سے گزارا، تو پھر اسے مٹنے نہ دیا بلکہ اسے ایک نیا روپ دے کر ایک چھوٹے سے پتے کی شکل میں ابھارا۔ پھر وہ پتا بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، اور وہ پتا ایک تنے کو بھی شامل ہو گیا، پتے کے نیچے ایک تنا بھی بن گیا۔ وہ چھوٹا سا تنا مزید بڑھتا رہا اور وہ ایک پتا اپنے ساتھ ایک اور پتے کو دیکھنے لگا۔ وہ چھوٹا سا تنا ایک چھوٹی سی شاخ کی شکل اختیار کر گیا۔ پھر اسی طرح بڑھتے 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 وہ تنا بنا اور اس کے ساتھ کئی شاخیں لگی۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اگر بیج کسی بہت بڑے درخت کا ہے تو وہ چھوٹا سا پتا بن کر نکلنے والا بیج ایک بہت بڑا درخت بن جاتا ہے۔ بہت بڑا درخت بننے کے بعد پہلے تو وہ ایک تنہا بیج تھا، پھر اس کے بعد پھل لگتا ہے، پھول آتے ہیں، پھول آتے ہیں، ساری منزلوں سے گزرنے کے بعد پھر اس کے نیچے جب کوئی دیکھنے والا دیکھتا ہے تو جس شکل کا ایک بیج زمین کی تہ میں گیا تھا، اب درخت بن کر جو ابھرا تو اب اس کے سائے میں اس طرح کے ہزاروں اور سینکڑوں بیج بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ ایک تھا لیکن ایک نہ رہا، وہ بہت سارے وجود اختیار کر گیا، وحدت سے کثرت کی طرف آ گیا۔ تو جس طرح بالتدریج یہ نباتات کی تخلیق اور ان کی پرورش ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ لوگوں هو انشأکم من الارض، اس خالق نے تم کو زمین سے اسی طرح پیدا کیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ زمین سے جو پودے ہیں وہ ڈائریکٹ زمین سے غذائیت حاصل کر رہے ہیں، اور انسان بھی زمین سے ہی غذائیت حاصل کرتا ہے، لیکن سبزیوں کے واسطے سے، پھلوں کے واسطے سے، اناج کے واسطے سے۔ گندم کھاتا ہے تو وہ زمین سے ہی بنی ہے، اگر مکئی کھاتا ہے تو وہ زمین سے ہی بنی ہے، اگر پھل کھاتا ہے تو زمین سے ہی بنے، اگر وہ سبزیاں کھاتا ہے تو زمین سے ہی بنی ہے، اور اگر وہ کبھی کسی جانور کا گوشت بھی کھاتا ہے تو اس جانور کا گوشت جس چارے کو کھا کر پیدا ہوا ہے وہ چارہ بھی تو زمین سے ہی بنا ہے۔ اس خدا نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، بس فَأَمَرَكُمْ فِيهَا، زمین سے ہی پیدا کیا اور زمین میں ہی اس نے تمہیں بسایا ہوا ہے، زمین میں ہی اس نے تمہیں بسایا ہوا ہے، آباد ہو تم۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ، تو پھر تم اس خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ کتنا وقت غفلت میں گزر گیا، کتنے لمحات ہم نے ضائع کر لیے۔ کب ہوش آئے گی، کب احساس ہوگا، کب پلٹو گے اپنے رب کی طرف؟ فاستغفروا، اس رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ثم توبوا الیہ، اور پھر تم اس رب کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، توبہ کے تقاضے پورے کرو۔ یہ ساری باتیں فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب، حضرت صالح علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک میرا رب دور نہیں قریب ہے، میرا رب دور نہیں قریب ہے، اور مجیب، جب کوئی اسے پکارتا ہے تو پھر وہ سنی انسنی نہیں کرتا بلکہ پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا، مدد مانگنے والے کی مدد عطا فرماتا ہے، سائل کے سوال کے مطابق اسے عطا فرماتا ہے۔ ان ربی مجیب قریب، بے شک میرا رب قریب ہے اور میرا رب بات کو سننے والا ہے، پکار کو سننے والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی قربتوں کا اعلان حضرت صالح علیہ السلام کر رہے ہیں، اور قرآن پاک میں ایک اور موقع پر اللہ رب العزت اپنے محبوب کو ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب،
یہ سورہ سبا ہے، 22واں پارہ سورہ سبا کی 50 نمبر آیت۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل، اے پیارے محبوب آپ ارشاد فرما دو، اے پیارے محبوب آپ ارشاد فرما دو، ان ضللت فانما اضل علی نفسی، یہ صیغہ متکلم کا ہے لیکن مراد احاد امت سے۔ اے پیارے محبوب اعلان فرما دو کہ جو کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال خود اس کی اپنی جان پہ پڑتا ہے۔ جو کوئی حق کا راستہ چھوڑے گا، بہکے گا، تو اس کے بہکنے کا وبال اس کی اپنی جان پر پڑے گا۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر کوئی ہدایت چاہے تو سن لو، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، پوری کائنات میں کسی کو بھی اگر ہدایت ملے گی تو اس کتاب سے ہدایت ملے گی جو کتاب میرے رب نے میری طرف پڑھی، قرآن سے ہدایت ملے گی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہدایت ملے گی۔ اے محبوب اعلان کر دیں، جو گمراہ ہوا اپنے برے کو گمراہ ہوا، اس کی گمراہی کا وبال خود اس کی اپنی جان پر ہوگا۔ اور اگر اپنی جان کو تباہی سے بچانا چاہتے ہو، اپنی جان کو تباہی سے بچانا چاہتے ہو تو سن لو کہ ہدایت اس وحی میں ہے جو وحی میرے رب نے میری طرف کی ہے، اور قرآن کی شکل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ محفوظ ہے۔ اور پھر فرمایا انہ سمیع قریب، اے میرے پیارے محبوب ان کو یہ بھی بتا دے کہ وہ اللہ سنتا بھی ہے اور قریب بھی ہے۔ میرے بندوں میں یہ احساس پیدا کر دے کہ میرا رب، ہمارا رب ہمارے قریب ہے، ہمارا رب ہمارے قریب ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صالح علیہ السلام کی زبان نے یہ اعلان کیا کہ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ ایک مرتبہ اعلان مصطفیٰ کی زبان سے کرایا، کیا پیارے محبوب تو کہتے کہ وہ رب سنتا بھی ہے اور وہ رب قریب بھی ہے، دور نہیں ہے۔ دوریوں کا احساس مٹا دو، تمہارا رب تمہارے قریب ہے۔ اور تیسری مرتبہ قرآن پاک میں ایک اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت کا اعلان کیا، اور اس جگہ پر کسی پیغمبر کی زبانی نہیں، قاصد کی زبانی نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب اذا سألک عبادی انی، جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھے۔ یہ سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھے تو پھر انہیں کہہ دینا انی قریب، کہ میں دور نہیں ہوں میں قریب، میں دور نہیں ہوں میں قریب ہوں۔ 186 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے پیارے محبوب جب تجھ سے پوچھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اعلان کیا ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے دعائیں قبول کرنے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اعلان فرمایا انہ سمیع قریب، بے شک وہ سنتا بھی ہے اور قریب بھی ہے۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہا ہے اے میرے پیارے محبوب
جب میرے بندے میری تلاش کرتے کرتے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیری چوکھٹ پہ آ جائیں، تیرے قدموں میں آ پڑے، تیرے دامن سے وابستہ ہو جائیں، تو پھر میں خود اعلان کرتا ہوں کہ جب مجھے تلاش کرنے والے اے پیارے محبوب تیری چوکھٹ تک آ گئے تو انی قریب، اب میں دور نہیں رہا، اب میں ان کے قریب ہوں، اب میں دور نہیں رہا، اب میں ان کے قریب ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے 3 مقامات پر اپنی قریب ہونے کی خبر دی۔ صالح علیہ السلام کی زبانی بھی اعلان کروایا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی اعلان کروایا، خود بھی ارشاد فرمایا کہ میں انسان کے قریب ہوں۔ کتنا قریب، کتنا قریب ہے۔ اب قرآن پاک کے 2 مقام ہیں جن مقامات پر اللہ رب العزت اپنی قربت کا اندازہ دے رہا ہے، انسان کے ساتھ اپنی قربتوں کی کیفیتیں بتا رہا ہے، مقام قرب بتا رہا ہے کہ میں انسان کے کتنا قریب ہوں۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 85، 83، 84، 85، ان تینوں آیات میں ایک نقشہ سامنے کیا گیا۔ اللہ رب العزت فلولا اذا بالغت الحلقوم، جب انسان کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے اور روح انسان کے نرخرے حلق میں آ کر اٹکتی ہے، جب انسان کی جان اس کے گلے میں تک حاصل کی، پورا سارا جسم جو ہے وہ مردہ ہو گیا، روح نکل آئی، جب انسان کی آخری ہچکیاں ہیں، آخری سانسیں ہیں، تو اس کی چارپائی کے گردا گرد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، کوئی باپ ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی ماں ہے، کوئی بیوی ہے، کوئی بیٹے ہیں، کوئی بیٹیاں ہیں، دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، چاروں طرف سے اس کی چارپائی کو گھیرا ہوا ہے، ہر کوئی ٹکٹکی لگا کر پھاڑ پھاڑ کر آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، بڑے سے بڑا دشمن بھی آج دشمنی کو فراموش کر چکا ہے، اپنی اپنی محبتوں کا اظہار کیے جا رہے ہیں، کوئی کس انداز میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتا ہے، کوئی کس انداز میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتا ہے، ہر کوئی اس مرنے والے اور جانے والے سے اپنی ہمدردی کو ظاہر کر رہا ہے، اپنی قربت کو ظاہر کر رہا ہے، اپنے پیار اور اپنی محبتوں کو ظاہر کر رہا ہے، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں سن لو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، تم جتنے بھی ہو سب دوری پر ہو، میں اس سے تم سب سے زیادہ ہوں، مرنے والے کے ساتھ میری محبتیں تم سب کی محبتوں سے زیادہ ہے، میرا قرب تم سب کی قربتوں سے زیادہ ہے، میری اپنائیت تم سب کی اپنائیت سے زیادہ ہے، اس لیے کہ تم اس وقت کچھ نہیں کر پا رہے ہو اور میں اسے اپنی آغوش رحمت میں لے رہا ہوں، میں اسے اپنی آغوش رحمت میں لے رہا ہوں، اور اگر ایک ساعت کے لیے، ایک مقرر وقت کے لیے میں اسے دوبارہ زندگی دے دوں، میں اسے دوبارہ زندگی دے دوں تو پھر تم سب کی محبتوں کا پول کھل جائے گا، تم سب کی محبتوں کا پول کھل جائے گا کہ کوئی کب تک چلتا ہے ساتھ۔ اگر وہ انسان بڑھاپے کے بعد قبر کی آغوش اسے ٹھکانہ دینے کے لیے تیار نہ ہوتی، اگر موت انسان کو پناہ دینے والی نہ ہوتی تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے تابع دار بیٹے کب تک تابع داری کرتے، یہ محبتیں کب تک ہیں اور کہاں تک ہیں۔ فرمایا یہ تمہاری محبتیں نہایت رسمی ہے، سن لو، تمہارے سب میں اس کے دل میں جگہ ہے،
تمہارے دلوں میں اس کی جگہ ہے، اپنائیت ہے، لیکن نحن اقرب الیہ منکم، ہم تم سب سے زیادہ اس کے اپنے ہیں۔ اے انسان، کبھی تو نے غور نہیں کیا کہ تیرے ساتھ اپنائیت کا اعلان کون کر رہا ہے، کون تجھے اپنا بنا رہا ہے، اور کون اپنی اپنائیت کا اعلان تیرے ساتھ کر رہا ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، ہم تم سب سے زیادہ اس انسان کے قریب ہیں، لیکن تمہاری نگاہیں دیکھتی نہیں، تمہاری بصارتیں کام نہیں کرتی۔ اور دوسرا مقام سورہ قاف، سورہ قاف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور اس کا نفس اسے ہمارے متعلق وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دل میں جو باتیں سوچ رہے ہو یہ نہ سمجھنا کہ یہ ہمارے دل میں چھپی باتیں ہیں، نحن نعلم، ہم خوب جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں تم دل میں کیا سوچتے ہو، تمہارا نفس تمہیں کن وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے ہم جانتے ہیں۔ فرمایا یاد رکھو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، انسان کا نفس بھی اس کے اتنا قریب نہیں جتنے قریب ہم ہیں، جتنے قریب ہم ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم انسان کے زیادہ قریب ہیں، اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ رگ جان وہ کٹ جائے، اگر کٹ جائے تو زندگی باقی نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ رگے جان بھی ابھی دور ہے، فاصلے پر۔ انسان ہم تیرے اس سے بھی زیادہ قریب، اور اللہ رب العزت نے یہاں قریب نہیں کہا، اقرب کہا ہے۔ قریب اور اقرب میں فرق ہوتا ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم انسان کے قریب ہیں، بلکہ یہ کہا کہ ہم انسان کے اقرب ہیں۔ قریب وہ ہوتا ہے جس کے درمیان کوئی تیسرا آ سکے، قریب بڑی قربت بھی ہو پھر بھی اتنے فاصلے پر ہوتا ہے کہ کوئی تیسرا آ سکے، کوئی تیسرا درمیان میں آ سکے۔ فرمایا میں قریب نہیں بلکہ نحن اقرب الیہ، ہم تو انسان کے اقرب ہیں، اتنا قریب ہے کہ انسان تیرے اور میرے درمیان کوئی تیسرا آ ہی نہیں سکتا، تیرے اور میرے درمیان کوئی تیسرا آ ہی نہیں سکتا، اتنے قریب ہیں ہم انسان کے۔ اور انسان کبھی تو نے اس قربت کا خیال ہی نہیں کیا، احساس ہی نہیں کیا۔ اب کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں دور سے پکارنا یہ تو صرف اللہ کی خاصیت ہے، دور سے سننا بولو اللہ کی خاصیت ہے، صرف اللہ دور سے سنتا ہے اور کوئی دور سے نہیں سن سکتا۔ تو اس بیان کے پیچھے کیا بات ثابت ہوئی کہ تم نے سب کو قریب رکھا اور صرف اللہ کو دور رکھا؟ دور سے تو وہی سنے گا جو دور ہوگا۔ خدا تو کہہ رہا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تیری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یوں نہ کہو کہ دور سے سننا اللہ کی صفت ہے، اللہ تو دور ہے ہی نہیں، جہاں بھی چلے جاؤ گے وہ قربتوں میں ہی رہے گا، وہ قریب ہی رہے گا، قریب بھی نہیں بلکہ اقرب رہے گا، کہ اتنا قریب کہ اس کے اور انسان کے درمیان کوئی تیسرا سمائی نہ ہو، اتنا قریب۔ میرے پیر چشتی نے، حضرت خواجہ امیر خسرو نے، حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے
محبوب مرید نے اقرب کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے محبوب حقیقی، آنا اتنے قریب ہو جائیں کہ من تو شدم، تو من شدی۔ اے پیارے محبوب، یوں قریب ہو جائیں کہ میں نہ رہوں، تو ہی تو ہو جائے۔ میں نہ رہوں بلکہ تو ہی تو ہو جائے۔ جیسے لوہے کو آگ میں ڈالا جائے تو لوہے اور آگ کی قربت ایک فاصلے تک ہوتی ہے، لیکن پھر قربت کے ساتھ یہ فاصلے مٹتے جاتے ہیں قربت کے، تو ایسا ہو جاتا ہے کہ لوہے کی اپنی صفات ختم ہو جاتی ہیں اور آگ کے اثرات لوہے کے اندر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ پہلے اس کی اور شکل تھی اور رنگ تھا، کالا تھا، لیکن اب اس کا رنگ بدل گیا، اب اس کا رنگ سرخ ہو گیا۔ اب اس کا رنگ، لوہے کا اپنا طبیعی رنگ سرخ ہے یا کیا ہے؟ لوہے کا اپنا رنگ تو کالا ہے، لیکن جمال ہم نشیں در من اثر کر، وگرنہ من ہما خاتم کے ہستم۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حمام میں گیا نہانے کے لیے۔ آج کل حمام کا لفظ کسی اور جگہ کے لیے بولا جاتا ہے، ماضی میں چلے جائیں تو حمام کا لفظ اس جگہ کے لیے بولا جاتا تھا جہاں نہایا جاتا تھا، غسل کے لیے پانی جمع ہوتا تھا، اور صابن نہیں تھے، صابن کی جگہ ایک مٹی استعمال کی جاتی تھی۔ وہ مٹی جس کے سینے پر پھول کا درخت اگا ہوتا تھا، تو وہ پھول کے درخت کے قرب میں رہتے رہتے خوشبودار ہو جاتی تھی، پھر اس مٹی کو بدن پر مل کر بدن کو خوشبودار بنایا جاتا تھا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حمام میں نہانے کے لیے گیا، دلے خوشبو در حمام روزے۔ ایک دن حمام میں خوشبودار مٹی رسید از دست محبوب بدستم، میرے دوست کے ہاتھ سے میرے ہاتھ تک پہنچی، تو میں نے اس مٹی کو ہاتھ میں لیا، مٹی کو ہاتھ میں لیا، بدو گفتم تو مشکل یا امبیری کہ از بوئے تو دل آویز مستم۔ میں نے اس مٹی کو ہاتھ میں لے کر پوچھا، ہے مٹی تو مشک ہے، تو امبر ہے، تو کستوری ہے، تو کیا ہے کہ تیری خوشبو سے میرا دل مست ہو چکا ہے، میرا دماغ معطر ہو چکا ہے۔ کہتے بگفتہ مٹی کہنے لگی، مٹی کہنے لگی بگفتہ من ہما خاتم کے ہستم۔ وہ مٹی کہنے لگی کہ میں تو وہی مٹی ہوں جو ہوں، ولیکن مدتے در دل نشستم، لیکن میں ایک وقت تک پھولوں کی ہمراہی میں رہی ہوں، ایک مدت تک میں گلستان میں رہی ہوں، ایک زمانہ میں نے پھولوں کے قرب و جوار میں گزارا ہے، ایک مدت میں نے پھولوں کی ہمسائگی میں گزاری ہے۔ جمال ہم نشیں در من اثر کر، میرے یار کا اثر ہے جو مجھ میں مہک رہا ہے، ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں جو ہوں۔ یہ تو میرے یار کا اثر ہے جو مجھ میں مہک رہا ہے، ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں جو ہوں۔ تو ادھر بغداد کے غوث سے پوچھئے کہ اے عبد القادر جیلانی، اے حسنی والحسینی، شیخ سید عبد القادر جیلانی، ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھ لگنے سے مردہ مرغیاں زندہ ہو رہی ہیں، ہاتھ لگنے سے بیماریاں ختم ہو رہی ہیں،
آپ کے ہاتھ اٹھنے سے مرے ہوئے بھی زندہ ہو رہے ہیں۔ شیخ سید عبد القادر جیلانی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک تاریخ 70 دسترخوانوں پہ ہو رہی ہے۔ آخر یہ کیا کمال ہے؟ آخر یہ کیا کمال ہے؟ کیا انسان میں یہ طاقتیں ہیں؟ کیا انسان کے اندر یہ ساری قوتیں ہیں؟ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ میرے اندر کمالات دیکھنے والوں سن لو، انا فی حضرت التقدیم وحدی یصرفنی وحسبی ذوالجلالی، میں تو اپنے رب کے قرب میں رہتا ہوں، میرے اندر جتنے کمال ہیں وہ میرے رب کے ارادے سے ہو رہے ہیں۔ جمال ہم نشیں در من اثر کر، یہ میرے یار کا اثر ہے جو مجھ میں ہے۔ اور امیر خسرو وہی التجا کر رہے کہ اے محبوب حقیقت تو من شدی من تو شدم، اتنا قریب آ جا، اتنی محبتوں سے نواز دے کہ میں نہ رہوں بلکہ تو ہی تو ہو جائے، بلکہ تو ہی تو ہو جائے۔ اور جب تو ہی تو ہو جائے تو پھر یوں ہو جائے کہ من تن شدم تو جان شدی، میں جسم بنوں اور تو جان، میں جسم بن جاؤں تو جان بنوں۔ دیکھو ادب ہے نا محبت میں، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ یہ نہیں کہا کہ تو جسم بنے اور میں جان بنوں، یہ نہیں کہا کہ تو جسم بنے اور میں جان بنوں، بلکہ کہا کہ من تن شدم، اے محبوب میں جسم بنتا ہوں تو جان بن، اس لیے کہ جسم نے تو کبھی نہ کبھی فنا ہو جانا ہوتا ہے۔ اب اگر کسی وقت فنا بھی آئے، اگر مٹوں بھی تو پھر میں ہی مٹوں، تو ہی تو رہے، تو ہی تو رہے، اور اتنے قریب ہو جائیں کہ تا کس نہ گوید باد علی من دیگرم تو دیگری، مولا اتنے قریب ہو جائیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ تو اور ہے میں اور، ہمیں کوئی جدا نہ کر سکے۔ اقرب کا یہی معنی ہے، اتنے قریب ہو جائیں، اتنے قریب ہو جائیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے بندے میں ہر انسان کے اقرب ہوں۔ انسان صرف پاکستان میں ہے؟ بولیے، انسان صرف مبارک مسجد میں ہے؟ پوری کائنات میں انسان ہے، پوری کائنات میں انسان ہے، اور اللہ رب العزت ہر انسان کو کہہ رہا ہے کہ میں تیری رگ سے بھی قریب ہوں، میں تیری رگ سے بھی قریب ہوں۔ پتہ چلا تو مشرق میں جائے، مغرب میں جائے، شمال میں جائے، جنوب میں جائے، تو اس جہان میں رہے، عالم برزخ میں جائے، عالم عقبہ میں جائے، تو کسی جہان میں چلا جا، کسی جگہ میں چلا جا، تیرا خدا تیری رگ جا سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب اس سے تو چھپ سکتا ہی نہیں، اس سے تو اوجھل ہو سکتا ہی نہیں، اور پھر اس کی اپنائیت دیکھو کہ اس نے کس انداز میں ذکر کیا۔ فرمایا خلقنا الانسان، پیدا میں نے کیا ہے، پیدا بولو نا، انسان کو پیدا بولو، بات سمجھ آ جائے گی۔ خلقنا الانسان، انسان کو پیدا ہم نے کیا ہے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، لیکن اس کا نفس وسوسے دیتا ہے۔ پیدا میں نے کیا ہے اور اس کا نفس ہمارے متعلق، پیدا کرنے والے کے متعلق ہی وسوسے ڈالتا ہے، دوریاں لاتا ہے، دشمنی کرتا ہے۔ تو یہ کتنا خطرناک دشمن ہے جو خود تیری اپنی ذات کے اندر موجود ہے، کتنا خطرناک دشمن ہے۔ کیا کہتے ہیں، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، اپنی ذات میں موجود ہے دشمن۔ اس دشمن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا انسان
اگر تو مجھ پہ بھروسہ رکھے، اگر تو مجھ پر اعتماد رکھے، اگر تو میرا بنے، تو تیری اپنی ذات میں موجود تیرا دشمن میں اسے سنا دینا چاہتا ہوں کہ اے نفس، اے میرے اور انسان کے درمیان دوریاں ڈالنے والے، سن لے، تو بھی ابھی دوری پر ہے، میں تجھ سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہوں، تجھ سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہوں۔ تیری اپنی جان کے اندر جو دشمن ہے انسان، میں اسے بھی تجھ تک نہ پہنچنے دوں، کوئی دوسرا دشمن تجھ تک کیسے پہنچ پائے گا؟ کوئی باہر کا دشمن تجھ تک کیسے پہنچ پائے گا؟ لیکن شیخ سعدی نے کہا تھا کہ دوست نزدیک تر از من بمن، جو میرا ہمدرد ہے، جو میرا خیر خواہ ہے، جو میرا اپنا ہے، جو میرا دوست ہے، وہ تو میری جان سے بھی زیادہ، بلکہ خود مجھ سے بھی زیادہ میرے قریب ہے۔ بری عجب کہ من از دورم، تعجب اس بات پہ ہے کہ میں اس سے دور ہوں، تعجب اس بات پر ہے کہ میں اس سے دور ہوں، وہ تو مجھ سے بھی زیادہ میرے قریب ہے۔ وہ تو یہ جتنی دوریاں ہیں اپنی طرف سے ہے میرے بھائی۔ اسی لیے اہل اللہ نے کہا تھا، کسی نے پوچھا کہ خدا کہاں ہے، تو اس نے جواب دیا 2 قدم کا فاصلہ ہے خدا تک پہنچنے کا، خدا تک پہنچنے کا فاصلہ 2 قدم کا فاصلہ ہے۔ وہ کیسے؟ میں تو جنگل چھان پھرا، مجھے ملا نہیں، ان لگا 2 قدم کا فاصلہ ہے۔ جنگلوں میں جاؤ، آبادیوں میں رہو، علم سے پوچھو یا عمل سے تلاش کرو، 2 قدم کا فاصلہ ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا 1 قدم رکھو اپنے نفس پر، نفس کی خواہشات پر، نفس کی آرزوؤں پر، نفس کی جہالت و دلالت پر 1 قدم نفس پر رکھو، دوسرا قدم عرش رحمان پر ہوگا، دوسرا قدم عرش پر ہوگا۔ ہم نے دوست کو دشمن سمجھا اور دشمن کو دوست بنایا، اور یہ دن دیکھنے پڑے۔ میرے دوستو، آج میں نے اس گفتگو سے آپ کو یہ بتایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لوگوں، انسانوں، ہم تمہارے قریب تو کیا، ہم تمہارے اقرب ہیں، ہم تمہارے اقرب ہیں۔ اور روح البیان میں اقرب کا معنی کیا گیا اولا، اقرب کا معنی کیا گیا اولا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ استعمال فرماتے ہوئے کہا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی تو مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہاں اولا لفظ بولا، اور تحذیر الناس میں قاسم علی نانوتوی نے بھی لکھا کہ اولا بمانا اقرب ہے، یعنی ادھر اقرب بولا اور مطلب اولا ہے، اور ادھر اولا بولا اور مانا اقرب ہے، مطلب جو لفظ 2 ہیں، مراد 1 ہے، اور وہی مراد جو خدا اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ ہم رضے جان سے قریب ہیں، وہی لفظ نبی کے لیے بول کر فرما رہا ہے کہ لوگوں، میرا نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ۔ اور اسی بات کو لے کر آگے چلیں گے آئندہ جگہ پر النبی اولا بالمؤمنین۔ اللہ تعالیٰ کی بات میں دعا ہے کہ ہمیں ان قربتوں کو محفوظ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله